رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ فطرانہ کا نصاب کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من شعیر او صاعا من تمر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ ادا کرنا فرض قرار دیا. کتنا؟ نصاب کیا بیان کیا ہے؟ 1 صاع جو کا یا کھجوروں کا. اور پھر آگے بتاتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ آپ نے یہ فطرانہ واجب قرار دیا ہر ایک کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر، چھوٹا ہو بڑا، مذکر ہو مؤنث، غلام ہو یا آزاد. لیکن نصاب کیا بتایا ہے؟ 1 صاع. اور یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے ہیں، اور امام بخاری ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ان کی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ بتایا 1 صاع غلے میں سے، ان کے گندم سے، 1 صاع جو سے، اور 1 صاع آپ نے بتایا منقے کا، 1 صاع آپ نے بتایا پنیر کا. یعنی کہ آپ نے 1 صاع بتایا ہر چیز کا، گندم ہو، جو ہوں، کھجورے ہوں، پنیر ہو، 1 صاع بتایا. ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم ایسے ہی کرتے رہے، 1 صاع ادا کرتے رہے. لیکن ایک بار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں مدینہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ شام کی گندم کے 2 مد کھجوروں کے 1 صاع کے مساوی ہیں، برابر ہیں. اس لیے شام کی 1 گندم اگر کوئی فطرانہ ادا کرتا ہے تو وہ 2 مد ادا کر دے، آدھا صاع ادا کر دے تو کافی ہے. ابو سعید خدری یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں لیکن میں اپنے پرانے موقف پہ قائم ہوں، میں تو اب بھی 1 صاع ہی ادا کرتا ہوں. ان 2 روایات سے کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانے کا جو نصاب بیان کیا وہ کیا بیان کیا ہے؟ 1 صاع. جو مقدار بیان کی وہ کتنی بیان کی؟ 1 صاع. چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ کھجورے ہوں، چاہے منقع ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ہو 1 صاع ہونی چاہیے، یعنی کہ مقدار 1 صاع سے کم نہ ہو. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ 1 صاع آج کل کے لحاظ سے کتنا بنتا ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں. یہ اقوال مختلف کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانے کی مقدار کلو کی شکل میں نہیں بتائی. آپ نے بتایا 1 صاع. اور 1 صاع کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک برتن کا نام ہے، ایک برتن جس کو اس زمانے کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے ماپ کے طور پہ. آپ نے دودھ دینے والوں کو دیکھا ہوگا، وہ دودھ کیسے دیتے ہیں؟ وہ دودھ ایک برتن کے ذریعے دیتے ہیں، وہ اسے تولتے نہیں ہیں، برتن میں ڈال کر دیتے ہیں. جب آپ اس دودھ کو تولیں گے ہو سکتا ہے مقدار مختلف ہو جائے دودھ کے اعتبار سے. اس برتن میں جب آپ بھینس کا دودھ ڈالیں گے اور پھر اس کو تولیں گے، کلو کی شکل میں لے کر آئیں گے، لیٹر کی شکل میں لے کر آئیں گے، مقدار 1 ہوگی. اور جب گائے کا دودھ ہوگا اسی برتن میں اور پھر اس کو بعد میں تولیں گے، کلو کی شکل میں لے کر آئیں گے، لیٹر کی شکل میں لے کر آئیں گے، تو مقدار اور ہوگی. حالانکہ برتن دونوں کے لیے ایک ہی تھا، کیونکہ کوئی دودھ وزنی ہوتا ہے، کوئی وزنی نہیں ہوتا. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا صاع، تو صاع برتن کا نام ہے. اور وہ برتن یہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہمارے عدنان بھائی ہیں، یہ مدینہ منورہ سے لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ. 1 صاع یہ برتن آپ دیکھ لیں، اس کو اندر سے بھی باہر سے بھی اچھی طرح. اور اس برتن کو اپنے گھر میں رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم فطرانہ
بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ادا کریں. جب یہ برتن ہمارے پاس نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اندازہ پوچھتے ہیں علماء کرام سے. کوئی عالم دین آپ کو بتائے گا 2.5 کلو، کوئی بتائے گا 2.25 کلو، کوئی بتائے گا 3 کلو، کوئی بتائے گا 2.25 کلو، اور آپ پریشان ہو جائیں گے. علماء غلط نہیں ہیں. کیوں غلط نہیں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس برتن میں گندم ڈالی. گندم ڈالنے کے بعد جب اس کو کلو کی شکل دی تو کبھی وہ گندم نکلی 2 کلو 2.5 کلو، کبھی وہ نکلی 2.25 کلو، کبھی وہ نکلی 3.25 کلو. کوئی گندم بھاری ہوتی ہے، کوئی ہلکی ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان یہ برتن اپنے پاس رکھے اور برتن میں گندم ڈالے اور فقیر کے حوالے کر دے، مسکینوں کے حوالے کر دے. تو اس انداز سے آپ صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ عمل کر سکیں گے. یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ فطرانہ جنس کی شکل میں دیا جائے یا نقدی کی شکل میں دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں نقدی نہیں بتائی. آپ کے زمانے میں درہم بھی موجود تھا اور دینار بھی موجود تھا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آدھا دینار، دینار کا 8واں حصہ، درہم کا 4تھا حصہ. آپ نے کیا بتایا ہے؟ غلہ بتایا ہے، جنس بتائی ہے. کھجوریں بتائی ہیں، منقع بتایا ہے، آپ نے گندم بتائی ہے. تو یہ چیزیں آپ نے بتائی ہیں. آپ نے اپنے زمانے کی نقدی کرنسی وہ چیزیں آپ نے نہیں بتائیں. اس لیے افضل یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے، بہتری اسی میں ہے کہ آپ وہ چیزیں دیں فطرانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ غلہ ہے، وہ جنس ہے. نقدی دینا اگرچہ کئی علماء کرام کا فتویٰ ہمیں مل جاتا ہے، اور کئی پرانے علماء کرام سے بھی اس بارے میں آپ کو تائید مل جائے گی، ان کے اقوال مل جائیں گے، ان کا عمل مل جائے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو کرنسی نہیں ملے گی، درہم و دینار فطرانے کی شکل میں نہیں ملیں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی یہ چیز نہیں ملے گی. اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ جنس دیں، غلہ دیں. البتہ اگر کبھی مجبوری بن جائے، غلہ دینا ممکن نہ ہو، جنس دینا ممکن نہ ہو، یا کوئی فقیر آپ کو ایسا مل جاتا ہے، وہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ آٹا میرے پاس موجود ہے، مجھے اب آٹے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی اور چیز ضرورت ہے، تو پھر آپ کرنسی دے دیتے ہیں. تو امید ہے کوئی حرج نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے اوپر زیادہ دل مطمئن نہیں ہوتا. کیونکہ عبداللہ ابن عباس اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ کیوں مقرر کیا؟ کہتے ہیں تومۃ للمساکین. آپ نے فطرانہ اس لیے مقرر کیا تاکہ وہ فطرانہ مسکینوں کے لیے کیا بن سکے؟ کھانا بن سکے. آپ نے باقاعدہ کھانے کا لفظ بولا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ عید کے دن اور عید کی رات اور عید کے بعد کے دنوں میں فقیر کے پاس اتنا غلہ موجود ہو، اتنا آٹا موجود ہو کہ 4 دن اس کو مانگنا نہ پڑے، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے. اور اگر عید کے دنوں میں گھر میں بیٹھ جائے، مزدوری کے لیے نہ جائے، تب بھی اس کے گھر میں غلہ موجود ہو، کھانا موجود ہو. پیٹ اس کا بھرنا یہ شریعت کا مقصود ہے. بھوکا پیاسا وہ نہ رہے عید کے دنوں میں، وہ بھی، اس کی بیگم بھی، بچے بھی. اس لیے آپ نے حدیث میں کیا دیا؟ تومۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ فطرانہ مسکینوں کا لباس بن جائے، فطرانے سے مسکینوں کے جوتوں کا بندوبست ہو جائے، فطرانے سے غریب عورتوں کی چوڑیوں کا بندوبست ہو جائے. نہیں، یہ آپ نے نہیں کہا. آپ نے کہا تومۃ للمساکین. اس لیے غلہ دینا چاہیے، جنس دینی چاہیے. اب سوال ایک یہ پیدا ہوگا کہ کون سا غلہ، کون سی جنس؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند اجناس کے نام بتائے ہیں. کھجوروں کا نام بتا دیا آپ نے، پنیر کا حدیث میں آ گیا، اور ایسے ہی منقع کا آ گیا، اطعام کا لفظ آ گیا جس سے مراد گندم ہے. تو یہ چند چیزیں آ گئی ہیں. لیکن ہم اپنے زمانے کے مطابق اور اپنے ملک کے مطابق، اپنے شہر کے مطابق جو بنیادی خوراک ہے، بنیادی غلہ ہے، وہ فقیروں کو دے سکتے ہیں.
مثال کے طور پہ چاول ہیں، بنیادی خوراک کی حیثیت رکھتے ہیں اور قوت بنتے ہیں، خوراک بنتے ہیں باقاعدہ، یعنی کہ یہ کوئی چینی نہیں ہے، یہ کوئی نمک نہیں ہے، یہ باقاعدہ خوراک کی حیثیت رکھتے ہیں چاول. تو چاول اور ایسے کھجوریں، کیونکہ ان کا تذکرہ حدیث میں آ گیا، اور گندم، آٹا، یہ چیزیں یعنی کہ بطور فطرانہ کے دی جا سکتی ہیں، اور اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے.